بچے ہماری اولاد ہمارا مستقبل بھی ہے، قوم کا مستقبل بھی ہے۔ آج کے جو طلباء طالبات ہیں مستقبل میں قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کو مضبوط کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کھوکھلے ہو گئے ایمان کے معاملے میں، اگر یہ کھوکھلے ہو گئے عقیدے کے معاملے میں، اگر یہ کھوکھلے ہو گئے اعمال کے معاملے میں، اگر یہ کھوکھلے ہو گئے اخلاق اور آداب کے معاملے میں، تو مستقبل ہمارا تاریک ہے، مستقبل ہمارا سیاہ ہے۔ ہمارا مستقبل، قوم کا مستقبل اسی وقت روشن اور تابناک ہوگا جب ہماری اولاد ایمان اور عقیدے کے معاملے میں مضبوط ہوں گے، اعمال کے معاملے میں مضبوط ہوں گے، اخلاق و آداب کے معاملے میں مضبوط ہوں گے۔ تربیت کی بات کی جاتی ہے، ہر انسان تربیت کی بات کرتا ہے۔ دیکھیے، تربیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری تربیت اور ایک باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت نماز، روزہ، آداب زندگی، تلاوت، ذکر و فکر، لباس۔ باطنی تربیت اولاد کی اس کا ایمان اور عقیدہ، اخلاق اور اس کی اعمال کی درستگی۔ ہمیں دونوں پر نظر رکھنی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسے تیار کرنا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے طلباء، ہمارے طالبات کا ایمان اور عقیدہ خراب نہ ہو۔ ہمارے بچوں کا جو ایمان اللہ کی ذات پر ہے، ہمارے بچوں کا ایمان جو رسول کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے ہے، وہ ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، ہمارے بچوں کے اخلاق، کردار، ان کے اوصاف، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، یہ بھی ہمارے بچوں کا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے رسول کائنات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ذمہ دار بنایا، والدین کو۔ آج ہمارے یہاں بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بار بار جمعہ کے خطابات کے ذریعے سے بھی یہ بات عوام کی گوش گزار کی جاتی ہے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ بچوں کی تربیت صرف اور صرف امام، مولوی، عالم، ان پر ہم منحصر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہی کا کام ہے، یہی بچوں کو تربیت کر سکتے ہیں، باقی کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں۔ قرآن کریم میں، احادیث مصطفیٰ جان رحمت میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ماں باپ کو ذمہ داری دی گئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کے اچھے اخلاق و آداب سکھا دے۔ یعنی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اچھے آداب سکھانا والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو آداب سکھلاؤ، اپنی اولاد کو اخلاق سکھلاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اولاد کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کے حوالے سے پوچھا جائے گا، تم نے اسے کیا آداب سکھائے اور کیسی تعلیم دی۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، یہ اللہ کا شکر منائیں۔ اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں، آپ کا شکر منائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کے ایمان اور ان کے عقائد، وہ کہاں اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو سپرد کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کیے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کی تعلیم اچھی دلائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ مولانا احمد سراج صاحب ارتداد کے حوالے سے بڑی شاندار گفتگو فرما رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک جگہ تو ڈرایا جا رہا ہے کہ اتنے ہزار، لیکن ایک جگہ ایک سچائی بھی ہے، دو چیزیں۔ ہبلی شہر کے کئی علاقے ہیں، ایک 15 دن پہلے علماء اکرام کی ہماری ایک جماعت کے سامنے ایک مسئلہ آیا، میں محلے کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، اس جگہ کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ذکر نہ کریں، کیونکہ وہ خوف و ہراس کے عالم میں ہیں۔
ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم آبادی کم ہے، مسلم آبادی کم ہے، خواتین کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ بڑے درد کے ساتھ آئی اور اس نے اپنا معاملہ درج کرایا، اپنا معاملہ ہم علماء کرام کے سامنے سنایا۔ اللہ نے جتنی ہمیں توفیق دی، اللہ کے کرم سے ہم نے ان کی امداد فرمائی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خوف و ہراس کے عالم میں جی رہے، اور اس کے ذمہ دار ہم سن کر بھی انجانے ہیں، ہم سن کر بھی انجانے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ارتداد کی طرف کیوں جا رہی ہیں، ارتداد کی طرف آپ کیوں جا رہی ہیں، تو ان کا ایک ہی جملہ تھا، کیا آپ ہمارے کھانے کا انتظام کریں گے، کیا آپ ہمارے کپڑوں کا انتظام کریں گے، کیا آپ ہمیں ہمارے گھر کے کرائے وغیرہ کا انتظام کریں گے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج بھی ایسے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو عہدے سے نوازا ہے، آپ پہل کریں، آپ پہل کریں۔ ابھی 15 دن پہلے تلنگانہ کا دورہ تھا ہمارا، بنگن پلی ایک علاقہ ہے، مشائخین علماء اکرام کی ایک نشست تھی، اس میں یہی ٹاپک تھا کہ ارتداد کی طرف ہماری قوم کے بعض علاقے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے روک تھام کے لیے کیسے کیا جائے۔ ایک جو وہاں واقعہ سید عبدال حسینی صاحب قبلہ نے سنایا، وہ بڑا چونکا دینے والا واقعہ تھا۔ اب تک تو ہم سنتے آ رہے تھے کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی، غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکے کے ساتھ، ایسے معاملات، لیکن کبھی آپ نے ایسا واقعہ سنا ہے کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ۔ جب حضرت کے سامنے وہ بات ہوئی تو حضرت نے انہیں طلب کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی الحمدللہ ایسی اصلاح فرمائی، اللہ کا کرم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت، سید صاحب قبلہ نے انہیں سمجھایا تو بات ان کے ذہن میں آئی۔ سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی اور اس نے باقاعدہ عہد کیا کہ میں اس کی طرف انشاءاللہ نہیں جاؤں گی۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس تمام کاموں کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ السلام علیکم۔